اپنے شوہر سے اوپر کسی اور کو ترجیح نہ دے. تو وفاداری کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی غلط بات میں آ کر اپنے آپ کو خراب نہیں کر لینا. پھر اس کی ذات کے اندر سے گلٹ نکل جاتا ہے، اور گلٹ نکل گیا، نیگیٹیوٹی شامل ہو گئی، تو آپ کا گھر کہاں بسے گا؟ اگر آپ احترام نہیں کریں گے تو آپ کے شوہر کا احترام کوئی بھی نہیں کرے گا. ایک پھول کے اوپر خوش ہو جاتی ہے محبت کرنے والی خاتون. جان لیجئے جس طرح سے وہ مرد گھر نہیں بسا سکتا جو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، جو اپنی بیوی پر تانے کستا ہے، جو اپنی ذمہ داریوں کا خیال نہیں کرتا، جو ہر وقت تنقید کرتا ہے، اسی طرح وہ عورت بھی گھر نہیں بسا سکتی جو اپنے شوہر کو تنگی کا نشانہ بناتی ہے، طنز کا نشانہ بناتی ہے، جو اس کا احترام نہیں کرتی. چند ایک بنیادی باتیں ہیں جن پر اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے. اور بطور عورت، بطور بیوی، آپ کی ذات کے اندر یہ خصوصیات، یہ خاصیتیں ہونی چاہیے. پہلی اور بنیادی خاصیت ہے وفاداری. اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھی مخلص ہے، یہاں پر میں بے وفائی کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر میں کسی دوسرے کے ساتھ چکر چلانے کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر وفاداری سے مراد ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی وفادار رہے، چاہے مشکل حالات ہوں، اس میں اس کے اوپر اور زیادہ برڈن نہ ڈالے، اپنے شوہر سے اوپر کسی اور کو ترجیح نہ دے. ہوتا کیا ہے، امی نے فلاں بات کہی تھی، اس وجہ سے اگر امی کی اس بات پر آپ عمل کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ورنہ میں یہ جا رہی ہوں. امی کی فلاں غلط بات کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیا. تو وفاداری کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی غلط بات میں آ کر اپنے آپ کو خراب نہیں کر لینا. بھابھی کو بھائی نے یہ لے کر دیا ہے، آپ نے مجھے یہ لے کر نہیں دیا، اس موازنے کی وجہ سے آپ نے اپنا گھر خراب نہیں کر لینا. یعنی وفاداری صرف کسی دوسرے کے ساتھ چکر چلانے سے رکنا نہیں ہے، وفاداری یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اپنے گھر کو خراب نہیں کر لینا، کمپیریزن کرتے ہوئے اپنے تعلق کو خراب نہیں کر لینا. تو پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے وہ وفاداری ہے. دوسری بات ہے بردباری. اب بردباری کیا ہے؟ یعنی کمزوری اگر شوہر کی پتہ چل گئی ہے تو اس کے اوپر اگر طنز نہیں کرتی، بردبار خاتون ہے، برداشت کرنے والی ہے. یعنی اگر اس کی کوئی کمزوری پتہ چل گئی، کوئی خامی پتہ چل گئی، تو اس کا اعتماد بحال کرنا ہے، اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، اس کے اندر، ذات کے اندر اور انجیکٹ نہیں کرنی نیگیٹیوٹی کہ ہاں تم تو ہو ہی ایسے. جب وہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی ایسے، تو پھر وہ ویسا مزید ہونے لگ جاتا ہے. پھر اس کی ذات کے اندر سے گلٹ نکل جاتا ہے، اور گلٹ نکل گیا، نیگیٹیوٹی شامل ہو گئی، تو آپ کا گھر کہاں بسے گا؟ تو جو دوسرا کام ہے، یہ دوسری عادت ہے، وہ بردباری کی ہے. اور تیسری نشانی یا تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے احترام کا. عزت کسی صورت نہیں جانی چاہیے ایک دوسرے کی. مردوں پر بھی لازم ہے کہ اپنی بیویوں کی عزت کریں، اور بیویوں پر بھی لازم ہے کہ ان کی موجودگی میں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا احترام کریں، ان کی عزت کو قائم رکھیں. شوہر کو بچوں کے سامنے چھوٹا نہیں دکھانا، شوہر کو اپنی ماں کے سامنے چھوٹا نہیں کرنا، اپنے گھر والوں کے سامنے چھوٹا نہیں کرنا، کسی سہیلی کے سامنے چھوٹا نہیں کرنا. یہ بات سمجھ لیجئے اور یہ بات جان لیجئے. اگر آپ احترام نہیں کریں گے تو آپ کے شوہر کا احترام کوئی بھی نہیں کرے گا. بینگ اے میل تو وہ احترام اس کا ہو سکتا ہے، بینگ اے باس تو اس کا احترام ہو سکتا ہے، لیکن بطور عام انسان اس کا احترام نہیں کیا جائے گا، اور شوہر کی نظر سے تو بالکل اس کا احترام نہیں کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اگر آفس میں یہ بات پتہ چلے کہ جناب یہ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا یا خیال نہیں کرتا یا ان کی آپس میں چپکلش ہے، تو اس کی وہاں پر بھی عزت کم ہو جائے. اس لیے بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کریں، جس طرح سے شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا احترام کریں. چوتھا جو کام کرنا ہے ایک گھر بسانے کے لیے، یا چوتھی جو نشانی گھر بسانے والی خاتون کی ہے، وہ محبت ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈ لیتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے تحفے میں دنیا بھر کی قدر تلاش کر لیتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام ہی کرے کہ وہ اسے کوئی اتنا بڑا محل تعمیر کر کے دے تو ہی وہ خوش ہوگی، یا کوئی بہت بڑے تحائف لا کر دے تو ہی خوش ہوگی. ایک پھول کے اوپر خوش ہو جاتی ہے محبت کرنے والی خاتون. ایک پیار بھری بات کے اوپر خوش ہو جاتی ہے ایک پیار بھری بات کے اوپر خوش ہو جاتی ہے محبت کرنے والی خاتون. اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی ذات کے اندر محبت ہوگی تو چھوٹا اچھا عمل بھی بہت بڑا ہو جائے گا، اور بڑا کو برا عمل بھی اس کو آپ کنٹرول کر لیں گے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے بعد آپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ غلطی نہیں کرے گا. مسئلہ ہو گیا، اس مسئلے کو میں حل کروں گی. اور یہ تب ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے. پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ایک اچھی بیوی دعا کرتی ہے. وہ شوہر کے لیے تب بھی دعا کرتی ہے جب اس کے ساتھ اس کی بن نہیں رہی ہوتی، جب وہ خفا ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے، وہ تب بھی دعا کرتی ہے، اور تب بھی دعا کرتی ہے جب اس کے ساتھ اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے.
ایک ایسی عجیب بات ہے کہ اچھی بیوی وہ نہیں ہے جو شوہر کو بدل کر اپنے مطابق بنا لے، بلکہ وہ ہے جو اس سے پہلے سے بہتر انسان بننے میں اس کی مدد کرے۔ اسی طرح سے شوہروں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن بیوی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تو اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کے لیے تب بھی دعا کرے جب اس سے خفا ہو، ناراض ہو، اور دو مختلف قسم کی دعائیں تو لازمی کرے۔ ایک تو یہ کہ اس کے معاملات کو بہتر کر دے، اس کو میرے ساتھ بہتر کر دے، اور دوسری سب سے بڑی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اور مجھ کو ایک دوسرے کے لیے توازن پیدا کرنے والا بنا، محبت پیدا کرنے والا بنا، نہ کہ مشکلات پیدا کرنے والا بنا۔ جب یہ سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے تو گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔